اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر حال میں ظاہر ہوں گی۔ کبھی کبھی انسان سجدے میں گر تو جاتا ہے، لیکن اٹھتے وقت بھی دل میں ایک سوال باقی رہتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہوئی؟ کیا میرا رب مجھے معاف کر چکا ہے؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہے تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں، کیونکہ آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی توبہ سنی جا چکی ہے اور آپ نے اللہ کو اپنی رحمت کے دائرے میں لے لیا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے ہنگامے، شور شرابے اور دنیا کے فریبوں کے بیچ میں انسان اچانک رک جاتا ہے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دل جیسے کچھ بولنے لگتا ہے۔ وہ دل جو کل تک سخت پتھر کی طرح تھا، اچانک نرم پڑ جاتا ہے۔ آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے اور سینے میں کوئی انجانی سی تنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہو، جیسے کوئی ہمیں پکار رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا دور جا چکا تھا اور کتنا قریب آنا باقی ہے۔ اور پھر جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو کچھ نشانیاں اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں اس کے رب کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ یہ علامتیں امید کا چراغ ہوتی ہیں، یہ گواہیاں ہوتی ہے اس بات کی کہ اے بندے، تیری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ آج میں آپ سے ان میں سے پہلی نشانی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ نشانی ایسی ہے جو انسان کے باطن سے ظاہر ہوتی ہے، ایسی نشانی جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن جس کا اثر ہر سانس، ہر سوچ اور ہر آنسو میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے دل کا نرم ہو جانا اور گناہوں پر شرمندہ رہنا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کسی گناہ کا خیال آتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل میں عجیب سی شرمندگی پھیل جاتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہی وہ پہلی روشنی ہے جو توبہ کے بعد دل میں چمکتی ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ اب وہ گناہوں میں مزہ نہیں پاتا، اب وہ ان باتوں پر ہنس نہیں سکتا جن پر پہلے کہکہے لگایا کرتا تھا۔ اب وہ محفلیں اس کے لیے اجنبی بن جاتی ہیں جہاں گناہوں کی خوشبو پھیلی ہو۔ یہ دل کی نرمی، یہ شرمندگی، یہ بے چینی، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ پیارے سننے والوں، تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی سچے تائبین گزرے، ان سب کی توبہ کے بعد ان کا دل بدل گیا، اور ان کا دل جب بدلا تو وہ کسی اور ہی دنیا کے مسافر بن گئے۔ کیا آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہے؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ ایک لمحہ، ایک بات، ایک آیت، بس دل نرم ہو گیا، اور پھر وہی عمر جو حق کے خلاف تلوار نکالے نکلا تھا، اسی تلوار کو اسلام کے لیے وقف کر گئے۔ یہ دل کی نرمی ہی تھی جو انہیں سجدے میں لے آئی، یہ دل کی نرمی ہی تھی جس نے انہیں صدیق اکبر کا بھائی بنا دیا، یہ دل کی نرمی ہی تھی جس نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ میرے دوستو، جب دل نرم ہوتا ہے نا تو انسان کا نفس اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ پھر وہ چیخنے لگتا ہے کہ کیوں مجھے یہ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو؟ کیوں تمہیں اس گانے سے کراہیت ہونے لگی؟ کیوں تم اس طرف نظر اٹھانے سے ہچکچانے لگے ہو؟ کیوں تمہیں اپنے الفاظ پر ندامت ہونے لگی ہے؟ یہ سب نفس کی چیخ ہے اور دل کی فتح کا اعلان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دل نرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ دل واقعی بدل چکا ہے؟ تو غور سے سنیں۔ جب آپ کو رات کی تنہائی میں گناہ یاد آ کر آنکھ سے آنسو بہنے لگے، جب کسی نافرمانی کے بعد دل میں عجیب سی گھٹن ہو، جب کسی محرومی پر بجائے شکوے کے آپ کا دل سجدے میں چلا جائے، جب دل دنیا کی باتوں میں سکون نہ پائے، جب دل رب کی یاد میں تڑپے، تو سمجھ جائیے یہ دل نرم ہو چکا ہے۔ دل کا نرم ہونا محض ایک کیفیت نہیں، یہ رب کی طرف سے ہدایت کا تحفہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔
اور وہ دل جو نرم ہو جائے وہ ان پتھر جیسا نہیں ہوتا بلکہ اس چشمے کی طرح ہوتا ہے جو ہر طرف بہار بکھیرتا ہے۔ توبہ کے بعد دل کا نرم ہونا اللہ کی رحمت کی پہلی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی پرانی باتوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی میں وہ رات رات جاگتا ہے، سجدوں میں گڑ گڑاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر رب سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں، میرے دل کو وہی بنا دے جو تو چاہتا ہے، مجھے وہ بنا دے جو تیرا بندہ کہلانے کے قابل ہو۔ اور جب یہ دعائیں، یہ آنسو، یہ دل کی تڑپ بار بار واپس آتی ہے تو یقین جانیے اللہ نے آپ کی توبہ سن لی۔ میرے دوستو، یہ دنیا فریب کی جگہ ہے، یہاں وہی بچے گا جس کا دل زندہ ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے توبہ سے، رب کی یاد سے اور گناہوں پر شرمندگی سے۔ تو اگر آپ کو یہ نرمی محسوس ہو رہی ہے، اگر گناہوں پر بے چینی ہے، اگر دل بار بار اللہ کی طرف لوٹنے کو بے قرار ہے، تو رک جائیے اور اپنے رب کو شکر کے آنسو پیش کیجیے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں آسمان کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ بندہ سچا ہے اور اللہ نے اسے اپنا لیا ہے۔ اب آگے میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوسری نشانی کیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نیکی کی طرف فطری جھکاؤ اور گناہوں سے آپ کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ کبھی آپ نے خزاں کے موسم میں سوکھے پتوں کو گرتے دیکھا ہے؟ جیسے درخت اپنی پرانی تھکن اپنی بھاری شاخوں سے اتار رہا ہو، جیسے وہ نئی زندگی کی طرف بڑھنا چاہتا ہو، جیسے اسے اپنے اندر سے سب پرانا کچھ جھاڑ کر کچھ نیا اگانا ہو، سب کچھ تازہ، کچھ پاک۔ بالکل یہی حالت اس بندے کی ہوتی ہے جس نے دل سے توبہ کی ہو، جس نے رات کی تنہائی میں رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی فہرست پڑھی ہو اور کہا ہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، بس اب مجھے تو ہی چاہیے۔ یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو دل سے نکل کر کردار تک جاتا ہے، اور اس سفر کی ایک خاص علامت ہوتی ہے نیکی کی طرف جھکاؤ اور گناہوں سے فطری نفرت۔ میرے دوستو، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا دل نیکیوں کی طرف جھکنے لگتا ہے، اور وہ نیکی صرف دکھاوے یا عادت کی نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر سے آتی ہے۔ دل خود نیکی مانگتا ہے، نماز کا وقت ہو اور وہ بے چینی محسوس کرے، قرآن سامنے ہو اور دل جھک جائے، کوئی نیکی نظر آئے اور وہ دل بے ساختہ اسے کرنے کو لپکے، اور وہ گناہ جو پہلے معمولی لگنے لگتے تھے اب اس کے قریب جانا بھی جیسے دل کو زخمی کرتا ہو۔ یہ سب بے ساختہ ہوتا ہے، بغیر کسی زور کے، بغیر کسی ریا کے۔ یہ قدرتی، فطری، اندرونی تبدیلی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو دیکھیے، جب وہ دنیا سے کنارہ کش ہوئی تو ان کے لیے عبادت کوئی فرض یا مشقت نہ رہی بلکہ محبت بن گئی۔ وہ راتوں کو جاگتی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ جنت کی طلب ہو بلکہ اس لیے کہ ان کا دل اللہ سے بات کیے بغیر چین نہیں پاتا تھا۔ یہی کیفیت ایک تائب دل کی ہوتی ہے، نیکی اس کا شوق بن جاتی ہے، ذکر اس کا سکون بن جاتا ہے اور عبادت اس کی پناہ بن جاتی ہے۔ ایسے بندے کے لیے گناہ کبھی خوشی نہیں لاتے بلکہ وہ تو جیسے کانٹوں پر چلنے کے مترادف بن جاتے ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے بھی کوئی لغزش ہو جائے تو وہ لمحہ جیسے زہر بن جاتا ہے۔ سارا دن دل بے چین رہتا ہے، ساری رات آنکھیں نم، اور جب تک توبہ نہ کرے دل کا چین واپس نہیں آتا۔ یہ فطری گناہ سے نفرت ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر کے آپ کا دل خود اپنی نگاہ میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ جب آپ کا نفس گناہ کا شوق کھو دے تو سمجھ جائے کہ آپ کا رب آپ کو اب پاکی کی طرف لے جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پہلے نماز میں تاخیر کوئی مسئلہ نہ لگتا تھا، اب 5 منٹ بھی گزر جائے تو دل میں کھٹکا ہونے لگتا ہے۔ یہ وہی تبدیلی ہے جو توبہ کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ محبت دوسروں کے دل میں بھی
بھی اور ان کے اپنے دل میں بھی نیکی کی محبت، یہ نیکی کا شوق، نہ دنیا کا دباؤ ہے نہ ماحول کی مجبوری، بلکہ یہ وہ الہام ہے جو توبہ کے بعد اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ یہ کیفیت صرف عبادت تک محدود نہیں رہتی بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے دل ہچکچانے لگتا ہے، غیبت سنتے ہوئے دل بیزار ہو جاتا ہے، حرام رزق، بے حیائی، تکبر، ہر وہ چیز جو رب کو ناپسند ہو اب آپ کے لیے بھی ناپسند ہو جاتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک روشن علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر کے آپ کے دل کو پاکیزگی کی طرف موڑ دیا ہے۔ میرے دوستو، کسی وقت کی بات ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں نیکی کا ذوق نہیں رہا، میرے دل میں عجیب سی بے حسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نیکی کرو اور دل خوش ہو اور اگر تم گناہ کرو اور دل غمگین ہو تو یہی ایمان کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کے دل کو نیکی خوش کرے اور گناہ غم دے تو خوش ہو جائیے، آپ ایمان کی راہ پر ہے اور توبہ قبول ہو چکی ہے۔ کبھی کبھار ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں واقعی بدل گیا ہوں؟ کیا میری توبہ سچی تھی؟ کیا اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا؟ تو اپنے دل کو ٹٹولے۔ اگر آپ کو نیکی کی طرف فطری رغبت ہے، اگر گناہ کے خیال سے بھی دل بوجھل ہو جاتا ہے، اگر آپ کا ضمیر پہلے سے زیادہ جاگتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کے اندر روشنی ڈال دی ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، یہ سب خود بخود نہیں ہوتا، یہ سب اس اللہ کا انعام ہوتا ہے جو بندے کی ایک سچی آہ پر ساری کائنات کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو نماز میں سکون آ رہا ہے، ذکر میں لذت مل رہی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں دل لگ رہا ہے اور گناہوں کی محفلوں سے دل اچاٹ ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر کریں۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اے میرے بندے، تو میری طرف آیا اور میں نے تجھے قبول کر لیا۔ یہ تھی دوسری نشانی۔ اب آگے ویڈیو میں آپ کو تیسری نشانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، ناپائیدار ہے، یہاں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کچھ آسانی ہے تو کبھی تنگی، لیکن جو چیز انسان کے اصل مقام کو ظاہر کرتی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کتنا ہنستا ہے بلکہ یہ کہ وہ کتنی شدت سے رو کر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے کے بعد جب انسان کا دل رب کی طرف پلٹتا ہے تو وہ صرف نیکی اور خوشحالی نہیں مانگتا، وہ ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس کی توبہ کی سچائی کو ایک نئی علامت سے پرکھا جاتا ہے، اور وہ علامت ہوتی ہے مصیبتوں پر صبر اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ شاید پہلے جب کوئی آزمائش آئی تھی تو شکوہ لبوں پر آ جاتا تھا، دل میں اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ کیوں میرے ساتھ، میں ہی کیوں، رب نے مجھے ہی کیوں چنا۔ لیکن توبہ کے بعد وہی بندہ جب درد میں ہوتا ہے، جب محرومی، بیماری یا ذلت اسے گھیر لیتی ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا بلکہ سجدے میں گر کر کہتا ہے، یا اللہ، جو تو نے دیا وہ بھی تیرا اور جو لے لیا وہ بھی تیرا، میں صرف تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ توبہ کے بعد دل کو جو صبر عطا ہوتا ہے وہ عام صبر نہیں ہوتا، وہ صبر ہوتا ہے جو انبیاء کا وصف تھا، جو صدیقین کا زیور تھا، جو شہداء کی روح میں بس گیا تھا اور جو صالحین کی پہچان تھا۔ میرے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ جو برسوں تک بیماری میں مبتلا رہے، بیوی بھی آزمائش میں، مال بھی گیا، جسم بھی گل گیا، لیکن زبان پر کیا تھا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی کڑوا لفظ، بس عاجزی، بس رضا، بس محبت۔ یہی وہ کیفیت ہے جو سچے توبہ کرنے والوں میں نظر آنے لگتی ہے۔ جب کوئی تائب بندہ آزمائش میں پڑتا ہے تو وہ اسے سزا نہیں سمجھتا بلکہ تربیت سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، شاید تو نے مجھے اپنے قریب
लाना चाहा। शायद तू मेरे दिल को और साफ करना चाहता है, शायद तू मुझे वो मकाम देना चाहता है जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। और फिर वो बंदा हर हाल में रब से राजी हो जाता है। अब अगर रिस्क कम है तो वो शुक्र करता है कि रब ने हलाल दिया, अगर औलाद की तरफ से दुख है तो वो दुआ करता है कि शायद ये भी मेरे लिए खैर हो, अगर दुनिया वालों ने छोड़ दिया तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो कभी नहीं छोड़ता। ये वो आला मकाम है जो बगैर आजमाइशों के हासिल नहीं होता, और ये वो रूहानी खुशखबरी है जो तौबा के बाद अगर बार बार दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर लिया है और अब बंदे को अपनी मोहब्बत में पाल रहा है। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल से, जान से और फलों की कमी से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। मेरे दोस्तों, तो जब आपकी तौबा के बाद मुसीबतें आए लेकिन आपका दिल बिखरने के बजाय सजदे में झुक जाए, जब आप आंखों से रोते रहे लेकिन ज़बान पर शिकवा न आए, जब हर महरूमी में अल्लाह की हिकमत नज़र आए तो खुश हो जाइए। ये वो अजीम निशानी है कि रब ने आपकी तौबा सुन ली है और अब वो आपको अपना बंदा बनाने के लिए किसी ख़ास मिट्टी में डाल रहा है। मेरे दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तौबा के बाद जिंदगी और ज्यादा आजमाइशों से गुजरने लगती है। पास लोग समझते हैं कि क्या फायदा तौबा का, पहले तो हालात बेहतर थे, अब तो परेशानियां बढ़ गई। लेकिन यही तो असल इम्तिहान है कि अल्लाह जब किसी बंदे को चुन लेता है तो उसे आसानियों में नहीं बल्कि तकलीफों में तैयार करता है, क्योंकि जो जितना बड़ा मकाम पाने वाला होता है उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अगर आपकी तौबा के बाद जिंदगी में दर्द बढ़ा है लेकिन सब्र भी बढ़ा है तो ये दर्द सजा नहीं, ये रहमत की झलक है। याद रखिए, जिस तौबा में गुनाह पर निदामत हो, नेकी की तलब हो और मुसीबत में रजा हो, वो तौबा कभी ज़ाया नहीं जाती बल्कि वो अल्लाह के दरबार में कबूल होकर बंदे को वलियों, आबिदों और आशिकों की सफ में खड़ा कर देती है। तो अगर आप भी आज किसी आजमाइश में हैं और दिल फिर भी रब से राजी है तो मुबारक हो, आपकी तौबा ने आपको अल्लाह के करीब कर दिया है। और यही वो तीसरी निशानी है जिससे पता चलता है कि अल्लाह ने आपकी सच्ची पुकार को कबूल कर लिया है। अब आखिर में एक बात दिल से सुन लीजिए, अगर आप देखेंगे कि तौबा के बाद आपका दिल पहले से ज्यादा नर्म हो गया है, गुनाह करते ही शर्मिंदगी महसूस होती है, दिल बेचैन हो जाता है और फिर नेकी की तरफ दिल खुद ही खींचने लगता है, गुनाहों से दिल अजनबी सा हो गया है, और अगर इन सब के बाद जिंदगी में आजमाइशें आई लेकिन आपने सब्र किया और हर हाल में रब की रजा को कबूल किया, तो जान लीजिए ये सिर्फ निशानियां नहीं, ये रब की तरफ से खुशखबरी है, ये गवाही है कि आपकी तौबा कबूल हो चुकी है। अब सिर्फ एक बात बाकी है, बस इसी रास्ते पर जमे रहिए, अपने दिल को रब से जोड़े रखिए और हर हाल में उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिसने सच्चे दिल से रब को पुकारा वो कभी तन्हा नहीं रहता। तो मेरे अजीज सुनने वालों, अगर इन तीनों में से कोई एक भी निशानी आपके जिंदगी में बार बार जाहिर हो रही है तो दिल मुतमईन रखिए, आपकी तौबा इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में मकबूल हो चुकी है। अगर आपको लगे कि ये बात किसी और के दिल का जवाब भी हो सकती है तो उसे ज़रूर उन तक पहुँचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़मीर बार बार जागे तो आवाज़ ज़मीर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वो जगह है जहाँ बातें होती है दिल से दिल तक, जहाँ अल्फाज नहीं एहसास बोलता है। आखिर में बस अल्लाह से यही दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह आपको हर मुश्किल, हर परेशानी से बचाए और अल्लाह आपका निगहबान हो। आमीन।